شیطان کا اس دنیا میں مراقبہ ایسا خوفناک داؤ ہے کہ جس کے چل جانے پر بڑے بڑے عالی جوان مرد اور بڑے بڑے اعلیٰ اذہان والے لوگ ڈھیر ہوتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں۔ وہ انسان کو مراقبہ کرنے والے انسان کو زمین پر چھوٹی سی مصنوعی خدائی کی پیشکش کرتا ہے، اور انسان اس پر یوں لپکتا ہے جیسے مکھی مٹھائی پر گرتی ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکلا تھا، اپنی پہچان میں نکلا تھا، اور کیفیات کے سمندر میں گر گیا ہوا ہے۔ وہ اس بات کو ہی بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے کبھی تخت قبول نہیں کرتے۔ وہ اس بات سے بے خبر اس عارضی اور ادھار کی خدائی کے نشے میں مست ہوتا ہے کہ اسے یہ گمان تک نہیں ہوتا کہ شیطان نے اس کے لیے آگے کس قدر بھیانک منصوبہ تیار کیا ہوا ہے۔ در حقیقت یہ استدراج ہے جو ارتکاز سے مل جاتا ہے۔ استدراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بری چیز کا اچھائی کے درجے پر فائز ہو جانا۔ یہ کام ہندو جوگی ہیں، بدھ مت کے لاماز ہیں، وہ سالوں سے کرتے، صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کسی کو بھی مل سکتا ہے۔ شیطان کی پوجا کرنے والوں کو بھی کلیئر وائنسز مل جایا کرتے ہیں۔ اس میں کوئی اتنی زیادہ یہ کوئی علامت نہیں ہے انسان کے بزرگ ہو جانے کی اور اللہ کا بندہ ہو جانے کی۔ اللہ کیا کبھی بے انصافی کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ جیسی معرفت اللہ تعالیٰ نے اسلام میں دی ہوئی ہے، اس جیسی معرفت اس سے ملتی جلتی، یعنی کہ دھوکے کی، یعنی ایول ٹوین جو ہے، اس کا جوڑا جو ہے وہ شیطان کو بھی دیا ہوا ہے۔ اور شیطان کے پاس ارتکاز کی ولایت ہے، مراقبے کی ولایت ہے۔ دھیان کرنے سے شیطان کی دوستی حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ دوستی اتنی ایزی نہیں ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی کہتا ہے کہ اچھا چلو یہ تو مل ہی جائے گی۔ نہیں نہیں نہیں، یہ بڑی کربناک دوستی ہے۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں کربناک دوستی ہے۔ ابھی اس کو ثابت کرتے چلے جائیں گے نا، ارتکاز کو اب کھول لیا تو پھر پوری طرح پھر کھول کے چھوڑیں گے؟ ایسے تو نہیں چھوڑیں گے۔ کہتے ہیں کہ جی لطائف بیدار کر رہے ہیں۔ کون سے لطائف بیدار کر رہے ہیں؟ کہاں پر ہوتے ہیں لطائف؟ مطلب کسی قرآن میں پڑھ لیے ہیں لطائف کے بارے میں، کوئی نالج پڑھ لیا ہے، کوئی حدیث میں پڑھ لیا لطائف کے بارے میں؟ اللہ نے بتا دیا یا اللہ کے رسول نے بتا دیا؟ لطائف کس نے پڑھا، کس نے دیے ہیں ہمیں لطائف؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آئی آج تک کہ وہ اصل بات یہ ہے کہ ہندوؤں سے لیا ہوا ایک مجہول سا تصور ہے، نہ جس کا کوئی سار ہے نہ کوئی پیر ہے۔ مختصر سی نظر اس پہ ڈال لیتا ہوں تاکہ آپ کو جو پکچر ہے وہ کلیئر ہوتی چلی جائے۔ یہ لطائف جو ہوتے ہیں نا جی، ان کو ہندی میں چکراس کہتے ہیں۔ یہ عام طور پہ 6-7 ہوتے ہیں، زیادہ تو ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ ابھی انرجی سینٹرز کی بات کر رہا ہوں، سامنے کی چیز ہے۔ پہلا جو ہوتا ہے مولا دھارا ہوتا ہے، روٹ کہتے ہیں، روٹ چکرا اس کو کہتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا جو ہوتا ہے نا وہاں پر ہوتا ہے جہاں سے کولے کی ہڈی شروع ہوتی ہے۔ اور سوادھستانہ ہوتا ہے، سیکرل جو ناف سے ذرا نیچے ہوتا ہے، شرمگاہ سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے۔ منی پورم ہوتا ہے، سولر پلیکسس کہتے ہیں اس کو، یہ عین ناف کا مقام ہے اس کو کہتے ہیں۔ پھر چوتھا اناہتا ہوتا ہے ہارٹ کا، اس کے بعد وشودھا ہے تھروٹ کا، گلے کی جو ہڈی ہوتی ہے نا ابری ہوئی، اس کے یہاں پر کہتے ہیں ہوتا ہے۔ پھر چھٹا ہوتا ہے آجنا، تھرڈ آئی جس کو کہتے ہیں۔ یہ اسی چکرا کے چکر ہے جس کو وہ جہاں سے تیسری آنکھ والا نہیں شروع ہوا، تھرڈ آئی والا فنونیما سٹارٹ ہوا، یہ یہاں سے ہوا ہوا ہے۔ اور ساتواں جو آخری ہوتا ہے یوگا میں، اور سب سے بلند جو ہوتا ہے اسے سہسرار کہتے ہیں، کراؤن ہیڈ چکرا کہتے ہیں اس کو۔ اور یہ ہندو اور بدھ مذاہب کا حصہ ہیں، اور ان مذاہب کو اصل میں ماننے والوں کا واحد مقصد جو ہے نا جی، وہ جسم کا نروان لینا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اسی طرح سے جسم کی بھی ایک معرفت ہے۔ جسم بھی بہت بڑا فنونیما ہے، اور اس کا گیان حاصل کرنا ہوتا ہے۔ انہیں اللہ میں، قرآن میں، رسول میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ ہی وہ مانتے ہیں۔ ان کی حد تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ گمراہ لوگ ہیں، جسم کا نروان لیں، استدراج حاصل کریں، اپنے سینسرز کو کنٹرول کر کے بیٹھے رہیں، اور ایک مجہول زندگی، ایک دیوانے کی زندگی گزار کے وہ چلے جائیں۔ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ جسم کے نروان کے پیچھے اتنا، اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں نا، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ باڈی کا انلائٹنمنٹ کا ایک کمپوننٹ ہے۔ بات ایسی نہیں ہے کہ لطائف کی حقیقت سرے سے ہی کچھ نہیں ہے، بالکل ہی کچھ نہیں۔ کچھ نہ کچھ 1-2%، 10% سچائی تو تھوڑی بہت چیزوں میں ہوتی ہے۔ کہ بنیادی طور پہ جو لطائف ہوتے ہیں نا، مختلف مقامات پر جسم میں انرجی سینٹرز ہوتے ہیں آبویسلی ہوتے ہیں۔ ابھی تو کچھ سائنس نے بھی ڈسکور کر لیے، کچھ ادھر سے اسپرچول لوگ پرانے ان کو جانتے چلے آ رہے ہیں۔ اور ارتکاز کی مشقوں کے ذریعے ان میں موجود جو انرجی ہوتی ہے نا، جو پراپرلی ڈسپرس نہیں ہو رہی ہوتی ہے، ان کی جو سنکرونائزیشن ہوتی ہے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے، ان میں انرجیز کو سٹور کیا جاتا ہے، اور چکراس کو چلایا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں لطائف چلانا۔ اور ہر انرجی کا اپنا ایک مخصوص سا کام ہے، کیونکہ وہ ایسی جگہ کے نزدیک ہے جہاں پہ جو بھی آرگنز وہاں پہ نزدیک ہیں انہیں پہ کام کرتی ہے، اور مائنڈ کو وہاں سے اس کے افعال کو چینج کرنے لگ جاتی ہے۔ اب مولا دھارا جو ہے کہتے ہیں کہ انسان کو زمین کی انرجی سے سنکرونائز کرتا ہے،
اور ایڈرینل گلینڈ سے اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں تھوڑی بہت چلتی ہیں۔ یہاں پر انرجی کا بہاؤ کم ہو جائے یا بلاک ہو جائے تو انسان کنفیوز رہتا ہے۔ یہ چیزیں تھوڑی بہت ایگزسٹ تو کرتی ہیں، جوڑوں کا درد اس کو اکثر ہوا رہتا ہے، اور پھر سوادستانہ جو ہوتا ہے وہ سیکچوئل ڈیزائر کو، جو لبیڈو کہتے ہیں، اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ منی پورم جو ہے وہ ایگو کو ڈیزالو کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ اس طرح ہی شخصیت اور کردار ہوتی ہے، منی پورم میں کہتے ہیں تشکیل پاتی ہے۔ پھر انا آتا ہے محبت، دل کا جو چکرا ہوتا ہے، یہ کمپیشن سے انہوں نے منسوب کیا ہوا ہے، غم، خوف، تکلیف، جذبات سب اس کے ہی انڈر آتے ہیں۔ وشودھا ساؤنڈ کا ہے، آواز کا مرکز، تمام آوازیں کہتے ہیں یہیں سے پیدا ہوتی ہیں۔ پھر آجنا ہے، تھرڈ آئی جس کو کہتے ہیں، وہ روحانی دنیا، ماورا عقل جو ہے، حواس سے بصارت و سماعت اور دیگر جو ان ہرڈ ان آبزروڈ جو حیات ہے، اس کو کہتے ہیں اپنے اندر اس کو سموئے ہوئے ہے، اس کی آبزرویشن کرواتا ہے۔ اور سہسرار جو ہوتا ہے بلند ترین شعور کا مقام سمجھتے ہیں، یہ آزادی کا، فریڈم کا، موکشا کا، کیا کہتے ہیں اس کو، سمادھی کا مقام بھی سمجھا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے ایکشنز ہیں جو انرجی سینٹر سے منسوب ہے، پوری ایک سائنس ہے، بے شمار کتابیں ہیں اس موضوع پہ لکھی۔ میرا کویشچن یہ ہے کہ ایز اے مسلم ان انرجی سینٹر کا کیا کرنا ہے؟ ایکسرسائز کریں جا کے، اچھا لائف سٹائل چلائیں، تھوڑی بہت انرجیز ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ہماری منزل تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے نا، سب لطائف چکرا وغیرہ سارے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان کی پرواہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے مسافر اپنے راستے میں نا کسی نوسر باز کی چکنی چپڑی باتوں میں ایسے کھو جائے کہ نہ اسے راستہ یاد رہتا ہے، نہ منزل یاد رہتی ہے، لوٹا جاتا ہے۔ اور یہ سارے کام جو ہوتے ہیں، یہ ساری روحانیت جو ہوتی ہے نا، یہ راہ سلوک کے مسافروں کا راستہ کھوٹا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ کچھ اپنا راستہ کھوٹا کر کے بیٹھے ہوں گے، وہ ان کو تو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی، کچھ ابھی کھوٹا کر رہے ہوں گے، وہ کہیں گے اس کو کچھ نہیں پتہ۔ بہرحال جب یہ سارا دھندا پہنچا ہے نا جی ادھر مسلمانوں کو، وہ روحانیت کے جو اسپرچول تھنک ٹینکس تھے وہ سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے اسے پھر وہ کہتے ہیں نا نقل بے مطابق اصل کے حساب سے اپنے یہاں رواج دیا ہے۔ وہی پرانا کھیل ہے، کچھ ضروری ماڈیفکیشنز کی ہیں، اور سب کو سب کچھ قبول ہو گیا ہے۔ لطائف کے نام دیکھ لیں آپ، لطیفہ قلب ہو گیا، لطیفہ روح ہو گیا، خفی، لطیفہ سری، لطیفہ نفسی، اور پھر یہ میں اب سلاسل کے نام نہیں لینا چاہ رہا، وہاں پہ ایک علیحدہ سائنس بنا دی ہوئی ہے، ایک پورا مذہب ہے، وہ ارتکاز اور لطائف کی بنیاد پر جو ہے وجود میں آیا ہوا ہے، اور عوام جو ہے، عام لوگ جو ہیں وہ اس کو عین تصوف سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر آپ بدھ مت میں آپ لے لیں ارتکاز کے پھر مقامات ہوتے ہیں جن کو جھاناز کہتے ہیں، اور یہ بھی پھر چار ہوتے ہیں، ان کی مکمل تفصیل تو بہت زیادہ طوالت بن جائے گی، پھر اس کو اٹھا کے جو ہے وہ یہاں پر ہمارے ہاں فنا کے مقاموں میں تبدیل کر دیا ہے، فنا فی شیخ ہو گیا ہے، فنا فی نفس ہو گیا ہے، فنا فی ذات ہو گیا ہے، عجیب کام کر دیا ہوا ہے۔ یہ دھوکہ اصل میں جو دیکھنے والی آنکھ ہے نا جی، اس کے لیے ایک ہی بات ہے، اس کو سارا کاپی کیٹ نظر آتا ہے کہ سسٹم آیا کہاں سے ہے، اور دھوکہ صرف وہ کھاتا ہے جو عقل کا دامن چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ جو اللہ کی تلاش کو نکلنا چاہتا ہے نا، وہ اپنے ذہن میں ایک بات جان لے کہ انسان خود کو اندر سے کبھی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا، دیر از نو پاسبلٹی۔ تو اخلاص اگر دل میں ہے، اگر اللہ شرف قبولیت بخش دے تو اندر کا سارا سسٹم خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مسلمان کا کام صرف اپنے نفس کی تربیت کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قائم رکھنا ہے، اور اچھائی پر عمل کرنا اور برائی سے دور رہنے کی اپنے جوگی جتنی کوشش کر سکتا ہے اتنی کوشش میں مصروف رہنا ہے۔ باقی سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ اور جب تھوڑی بہت انرجی مل جائے گی نا اچھے تھوڑے سے نیک لائف سٹائل کی وجہ سے، تو لطائف کی تھوڑی بہت حقیقت بھی آپ کے سامنے خود بخود آ ہی جاتی ہے۔ اس کا مشاہدہ سنگ میل کی طرح، مائل سٹون کی طرح خود بخود ہو جاتا ہے۔ اٹس ناٹ دیٹ امپورٹنٹ ایٹ آل، ورنہ روحانیت کی کھائی میں بندہ گر جاتا ہے اور تصوف کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ لطائف کو خود اپنی کوشش سے نا کسی فارمولے کی مدد سے بیدار کرنا جو ہے، جگانا جو ہے، ان کے اندر انرجی کو سٹور کرنا اور اس کے اندر ملوث ہو جانا جو ہے، سنگین ترین حماقت ہے۔ دنیا میں تو انسان کی چولیں ہلنی ہیں، آخرت میں بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑ جائے گا، خبر دے رہا ہوں میں آپ کو۔ وہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جی نور کا تصور کریں، بندہ پوچھے کہ اللہ کے بندو جو شے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے، اس جس کا کوئی ویژول فریم ورک آف ریفرنس ہی ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا تصور جو ہے، اس کی امیجنیشن جو ہے وہ حماقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ابتدائی نقصے ہو رہی ہے، انتہا کہاں پہ جا کے ہونی ہے؟ ارتکاز والوں کی تو عقلیں سلب ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں سامنے کی چیز نہیں دکھائی دیتی ہے، اور یہی گمان کرتے ہیں، بس تکا چلاتے ہیں کہ یہی سچ ہے، عقل سے دیکھنے کی کبھی زحمت گوارا نہیں کرتے،
اور بس اللہ تعالیٰ کی نا قدری والی بات ہے، دو مذاہب کو جمع کر کے نا ایک نیا مذہب بنا لیا ہے، بات اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے تو کون سے ارتکاز کی وہاں پہ کیا جسٹیفیکیشن دینی ہے، کیا ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ کو بتانی ہے؟ یہ دنیا ہے، یہاں پہ تو سادہ لوگ بندوں کو بہکا دیا ہے کیفیات کے چکر میں اور کشف و کرامات کے۔ وہاں کیا کریں گے؟ وہاں تو کشف و کرامت نہیں چلتی۔ کون سی کرامت سے اللہ تعالیٰ کو کنونس کرنا ہے؟ کوئی کرامت دکھائیں گے وہاں پہ؟ یہ باتیں نا بہرحال کر تو تھوڑی سی تو کرنی پڑیں گی نا، کرنی پڑتی ہیں۔ مزاروں درگاہوں میں خانقاہوں میں جو کھیل کھیلا جاتا ہے، یہ کیسا سسٹم ہے جس میں مرشد کو نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقام پر اور خاص مریدین کو صحابہ کرام کے مقام پر بھی متمکن کیا جاتا ہے؟ جانتا ہوں میں، بہت ڈیپتھ میں جانتا ہوں میں۔ اور مریدوں کو بیعت کے نام پر پہنایا جاتا ہے غلامی کا ایک طوق، اور پہلے کیا جاتا تھا، کوئی اعتراض تو نہیں ہے۔ اب کس چیز کی بیعت کرنی ہے؟ کون سا علم ایسا ہے جو خاص آپ سکھائیں گے بند کمروں میں مریدوں کو لے جا کر؟ اور پھر وہ سما کے نام پہ پیسے کی لوٹ مار ہوتی ہے۔ یہ سارا کاروبار جو بزنس میں ابھی آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ تصوف ہے کیا؟ کیا یہ روحانیت ہے؟ یا یہ کیا ہے کہ مسلمان کی منزل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو صوفیہ تھے نا جی، جو بڑے بڑے استاد تھے، وہ گزر گئے۔ اب ہمارے نصیب میں یہ کالک بچی ہے جس کو تصوف کہہ کے ہمارے منہ پہ مل دیا جاتا ہے۔ ہرگز یہ کوئی تصوف نہیں ہے۔ تصوف نے بڑے بڑے جوان مرد پیدا کیے ہیں، بہت بڑے بڑے ٹیچر پیدا کیے ہیں جو اللہ کی دوستی تک پہنچے ہیں، عرفان حق تک پہنچے ہیں اور خلق خدا کی تربیت کی ہے۔ ان کے ہاں مراقبوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ بڑے بڑے اساتذہ کرام، میں کیا نام لوں گا، ایک کا نام لوں گا دوسرے اسکول آف تھاٹ والے ہرٹ ہو جائیں گے، میں اس طرف کو نہیں جاتا۔ لیکن آپ جتنے بھی بڑے ٹیچرس کو دیکھیں گے، دے نیور ٹاک اباؤٹ میڈیٹیشنز اور یہ نور کے تصور اور فلاں اور یہ چیزیں، یہ کبھی بھی بات نہیں کرتے۔ اب کشف المحجوب پوری اٹھا کے پڑھ لیں، مجھے بتائیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے مراقبہ؟ ایک لائن ہے، مراقبہ اگر کوئی ہے تو صرف یہ ہے کہ تو یہ سمجھے یا دیکھے یا یہ ایزیوم کرے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے یا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ بالکل سنت کے عین مطابق ہے، حدیث کے عین مطابق ہے، جو آپ نے میں تعلیم فرمایا ہے اس کے عین مطابق ہے۔ اتنا بڑا استاد ہے، اس نے ایک بھی لفظ نہیں بولا اس کے علاوہ مراقبے کے اوپر۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ سارے مراقبے والے جو سسٹم ہے اس پہ بات کر دیں۔ اور ڈھونڈنے کی اگر ہو نا تمنا، عقل اور علم اگر ساتھ ہے، تلاش تو اب بھی لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، لیکن مشکل اتنا زیادہ ہے اور کمپلیکیشنز میں اتنا ڈالا ہوا ہے اور یہ جھول اتنا کھا گئی ہوئی ہیں عقلیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس بکھیڑے سے اچھا ہے کہ چپ کر کے نا آنکھیں بند کر کے کسی مراقبے میں چلے جاتے ہیں، کوئی تصور کوئی دھیان کر لیتے ہیں، خود بخود کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، مرشد پار لگا دے گا۔ اور جب مرشد جب ہے تو صحیح، تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ اپنے آپ کو ہم کسی مصیبت میں کھپاتے پھریں، خوار کرتے پھریں؟ ہر طرف ایک سا حال ہے، مرشد بھی ویسا ہی ہے جیسے مرید ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ڈیمانڈ جیسی ہے سپلائی بھی ویسی ہے، جیسی نیت ویسے اعمال ہیں، جیسے روح ہے پھر ویسے فرشتے والا معاملہ ہوا ہے۔ جب کانسنٹریشن والی میڈیٹیشن جو ہے نا اپنی حد سے بڑھتی ہے نا، جیسا کہ اسے ہر حال میں ایڈکشن کے رول پہ بڑھنا ہی ہوتا ہے، تو حواس مختل ہو کر نا پھر قابو سے باہر ہونے لگتے ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی مس فائرنگ نہیں رہ جاتی، پھر بہت بڑی بڑی پھر وارداتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب جذب پیدا ہوتا ہے، ایبزارپشن پیدا ہوتا ہے، اور یہی سکر ہے اور اسے ہی فنا کا عین مقام کہا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اب شکار جو ہے نا وہ جال میں پھنس چکا ہے، یعنی اب توان دینے کا، بھگتنے کا وقت ہے کہ جو لینا تھا مزہ، نشہ تماشا کرنا تھا کر لیا ہے۔ اب ڈارک نائٹ آف دی سول جو ہے نا، اب غم کی رات جو ہے وہ چڑھے گی، اب سر پہ چڑھے گی اب پوری طرح سے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سینسرز جو ہیں نا وہ جذبات، احساسات کبھی اکٹھے، کبھی یکے بعد دیگرے، کبھی اکیلے اکیلے، ایک کبھی پوری فوج بنا کر نا حملہ آور ہوتے ہیں پوری شدت کے ساتھ۔ اب ارتکاز چونکہ کانسنٹریشن لمبی لمبی ہو رہی ہوتی ہے، لمبے لمبے سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ تو شیزوفرینیا سے بھی لوگ آگے نکل جاتے ہیں، کبھی بالکل ہی سیکچول ڈیزائر چھا جاتی ہے بندے پہ۔ انسان سوائے وہ کہتے ہیں نا جنسی درندے کے پھر کچھ بھی نہیں رہتا۔ وہ مزاروں درگاہوں پہ جو کچھ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ وہ پھر اگر اس میں سے کہیں باہر نکل بھی آئے تو غصہ اپنی انتہاؤں میں چھو جاتا ہے، پھر لفظ نکلتے ہیں جی جلالی ہو گئے بابا جی، اور یہ کام جی، اب گالیاں دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، کاٹ کھانے کو دوڑنا ہے، ہر ایک کو تشدد کرتے ہیں، لذت ہوتی ہے، ملتی ہے ان کو۔ یہ ابھی آج کل تو سوشل میڈیا پہ چیزیں ہم دیکھ دیکھ کے تھک گئے، ڈنڈے مارتے ہیں، پٹائیاں کرتے ہیں، الٹا لٹکاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں مریدوں کو، اور خود کو جلال میں کہتے ہیں جی جلال آیا ہوا۔ جلال کوئی نہیں آیا ہوا، بائی پولر وہ موڈ سوئنگ ہو رہے ہیں، کبھی رونے بیٹھ جاتے ہیں، پھر روئی جائیں گے دیوانوں کی طرح، ہر وقت روئی جائیں گے، قوالی ہے، نعت ہے، وہ ہر شے پر، ہر اشعار پر پھر غش کھا کھا کے گریں گے، حال چڑھ جائے گا، جو غرق ہو گئے ہیں جی اب حال میں، آنسو نہیں رک رہے، اور بغیر کسی وجہ کے بھی روتے رہیں گے۔ کہتے ہیں نا ٹیئرز آف جوائے، وہ ہندوؤں میں بڑے ہیں، بدھوں میں بھی بہت آتے ہیں، جو میڈیٹیشن کرے گا اس کو ٹیئر آف جوائے۔ کیا ٹیئر آف جوائے؟ کہ فضول چیز ٹیئر آف جوائے۔
آنکھوں کا تو کام ہے، جب زیادہ ایموشن ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا تو وہ تو اپنی بچانے کے لیے وہ تو نکالے گی نا، اپنا پانی نکالے گی۔ اور پھر کبھی پاکیزگی کی انتہاؤں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی پھر خیالی جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، وہ پھر انہیں بھگاتے ہیں کبھی، اور کبھی دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے، کبھی بھوک مری رہتی ہے، کبھی کھانے لگ جائیں تو پھر اتنا کھاتے ہیں کہ بندہ حیران پریشان ہوتا ہے، کبھی مرشد میں اللہ معاف کرے اللہ نظر آنے لگ جاتا ہے، کبھی خود کو بہت بڑی ہستی سمجھنے لگتا ہے۔ یہ اتنی بڑی بڑی جو فینونیمل سٹیٹمنٹس آتی ہیں، کیا میں نام لوں، میرا کنسرن نہیں ہے، میں تو بات کر کے نکل جانا ہے آگے، میں نے کون سا اس جگہ پہ بیٹھ کے تلواریں چلاتے رہنا ہے۔ بڑی بڑی سٹیٹمنٹس آتی ہیں، یہ کر لیا اور میں خدا ہو گیا نعوذ باللہ اور ان الحق، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکل کے آ رہی ہیں۔ آپ کو نظر نہیں آ رہی یہ کہاں سے نکل کے آ رہی ہیں چیزیں؟ وہ پتہ کیا ہے، یہ ایسا خوفناک ہوتا ہے، یہ ایسا خوفناک جہان حیرت ہے کہ کسی ایک بھی سائیکولوجیکل ہنڈرنس میں آدمی پھنس جائے نا تو ساری عمر اسی میں گزر جاتی ہے۔ پاگل پن کی انتہائی حدوں میں سے ایک ہے، اس کو خود انوائٹ کیا ہوتا ہے بندے نے۔ ایسی ایسی سوچ ایسے بندوں کے ذہن میں اترنے لگتی ہے جس کا عام بندے کے لیے نزدیک کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، لیکن وہی جو لا یعنی بات ہوتی ہے، فضول بات ہوتی ہے، وہ اس مراقبہ زدہ انسان کے لیے ہزار معنی لے کے چل رہی ہوتی ہے۔ جیسے تھوڑے بہت بھی لوگ اس طرح کی کسی پریکٹس میں چلے جاتے ہیں نا، تو ان کو وہ نمبرز نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، لوگ ملنے شروع ہو جاتے ہیں سڑکوں پہ، اور عجیب و غریب کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں مکمل طور پہ نا اب جنات کے زیر اثر آ گیا ہے بندہ، اور شیطان نے اس کا پتہ کاٹ دیا، اب ختم کر دیا، اب ختم ہو رہا ہے، فنا ہو رہا ہے، اب اس کا جو نروس سسٹم ہے نا کولیپس کر رہا ہے۔ اور بہت سی میجورٹی ایسی ہے جن کا ڈیزائر کا جو وہیکل ہے نا وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے بہت زیادہ کنسنٹریشن کرنے سے نا۔ اور خواہش جو ہے، ڈیزائر جو ہے، وہ زندگی کا دوسرا نام ہے۔ اگر اس کو اعتدال پر عقل سے نہ لایا جائے اور اس کو ڈیڈ کر لیا جائے گا تو اس کا مطلب ڈیتھ ہے۔ جب خواہش مکمل طور پہ ختم ہو جائے تو وہ انسان زندہ نہیں ہے، وہ مرا ہوا انسان ہوتا ہے۔ جب خواہش کا چشمہ ہی سوکھ گیا، جب ڈیزائر ہی نہیں اندر سے آنی تو کوئی نفی ہوگی نا اس کی۔ اسے کہتے ہیں جی ذات کی نفی کر دی، ذات کیا مٹا دی اندر سے، اس کے تھاٹ پیٹرن ہی سارے ڈسیبل ہو گئے ہیں، اب اس نے وہ کوئی شے ہی نہیں رہا، نتھنگنیس میں چلا گیا ہوا بیٹھا ہے بس پتھر میں، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کھانا کس لیے کھانا ہے؟ بھوک لگی ہے، کیوں کیوں لگی ہے؟ زندہ رہنا ہے، کیوں رہنا ہے؟ مر جائے، کیوں بیٹھا ہوا ہے زندہ حالت میں، کیوں بیٹھا ہوا ہے، وائے؟ تو وہ پھر بس فنا فی النفس ہو گیا جی، اللہ ہی جانے کیوں ایسے کہتے ہیں، جبکہ مکمل ترین نروس بریک ڈاؤن ہوتا ہے، مکمل ترین، کمپلیٹ۔ اور یہ جو مقام ہوتا ہے نا لا کا، جسے کہتے ہیں کہ بس اب فنا چلا گیا ہے، اس کو اگر ریئلٹی کی دنیا میں بات کروں نا، پٹ فال آف دی وائڈ ہوتا ہے۔ سالک کا کام ہو گیا بس، اب مجذوب ہو گیا، اب سکر کی جائے گا، بنجر وادیوں میں پھرے گا، نہ پیشاب کا ہوش ہے، نہ سٹول پاس کرنے کا ہوش ہے، نہ کھانے پینے کی، نہ پرواہ ہے نہانے کی، نہ بال کاٹنے کی، نہ ناخن کاٹنے کی۔ اب وہ بس جانوروں کی طرح چیزیں لمبی ہو جاتی ہیں، اور سر داڑھی مونچھ کے بال جھاڑ جھنکار، اور بس پھرتے ہیں بازاروں میں بے پرواہ ہو کے۔ اور بہرحال کہتے ہیں نا وہ کہ اب نکلے گی منہ سے گالی، اب بتائے گا لوگوں کو پرائز بانڈ کا نمبر، اور لوگ کھائیں گے اب جوتیاں ثواب سمجھ کے۔ گلیوں میں ننگا پھرتا ہے وہ، میل کچیل سے بھرا ہوا، یا پھر کسی مزار کی چوکھٹ پہ پتھر کی طرح رکھا ہوا، بس آسمان کو دیکھتا ہے، لال آنکھیں انگارے کی طرح نا، لال آنکھیں کر کے آسمان کو دیکھ رہا ہے، کبھی مسکراتا ہے، کبھی کہہ کے لگاتا ہے، کبھی رونے لگ جاتا ہے، کبھی رقص کرنے لگ جاتا ہے، ساری رات کبھی چیخیں مارتا ہے۔ ایک لمحہ بالکل ہوش میں ہوگا، اچھی خاصی باتیں کر رہا ہوگا، دوسرے عقل و دانش کے موتی جھڑ رہے ہوں گے، عقیدت مند مجمع لگا کے سن رہے ہوں گے، حیرت سے بت بنے کہ اتنی عقل کی باتیں آ رہی ہیں۔ لیکن دوسرے ہی لمحے پھر گالیوں کی ایسی بچھاڑ شروع ہوگی کہ بس جی بابا جی جذب میں چلے گئے، جلال آ گیا سرکار کو۔ وہ کئی ہوتے ہیں کئی کئی سال خاموش بیٹھے رہتے ہیں، ہوش ہی نہیں ہوتی بولنے کی۔ ایسا ہوتا ہے بابا؟ کیا ہوتا ہے بابا؟ اس طرح کا یہ ہمارا کنسیپٹ ہے بابے کا۔ دیکھیں مجذوب پہ میں تھوڑی سی بات کر لوں، میں تھوڑا سا آگے جانا چاہ رہا تھا کہ مجذوب ایبزارپشن میں گئے ہوئے کسی انسان کو کہتے ہیں، اور کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے، عام طور پر تو مجذوب پیدا کرنے کی جو فیکٹری ہے وہ مراقبہ ہے، کسی بھی طرح کا مراقبہ ہو جاتا ہے۔ وہ تصور شیخ سے آئے، کسی بھی چیز سے آ جائے تو مجذوب ہو، چانسز آر ویری ہائر کہ جذب میں گرے گا جا کے، سکرات میں چلا جائے گا۔ اچھا، پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی حادثے کی وجہ سے مجذوب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو جینیٹک ڈس آرڈر آ رہا ہوتا ہے، پیچھے سے انہیریٹنس سے آ رہا ہوتا ہے، وہ کچھ لوگوں کو اسکیڈزوفرینیا ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ کچھ میڈیسن یوز کرنے سے، سائیکولوجیکل جو میڈیسنز ہیں ان کو یوز کرنے سے پرابلم آ جاتی ہے۔ بہت سارے رستے ہیں مجذوبیت کی طرف آنے کے۔ تو مجذوب میں
فرق کرنے کا ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہوتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کوئی پیدا ہوا بچہ اور وہ بڑا ہو کے مجذوب ہو گیا، اس کا ذہن ہی ایسا تھا. آٹزم ہے، بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، وہ بیچارہ نکل گیا سڑکوں گلیوں میں، اب اس کو لوگ مجذوب سمجھ کے اس کے پیچھے بھاگے پھریں گے. اس نے کیا مجذوبیت کرنی ہے؟ کوئی مجذوب ایسے ہوتے ہیں جو تصور سے آ رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے اس کو خود انوائٹ کیا ہوتا ہے جذب کو، وہ اور طرح کے مجذوب ہوتے ہیں. پھر کئی مجذوب ایسے ہوتے ہیں جو اچانک حادثہ ہو گیا، عورت کی محبت میں مجذوب ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں لوگ، بچہ مر گیا مجذوب ہو جاتے ہیں. دیر آر لاٹ آف فیکٹرز آر انوالوڈ. تو جب ہم اس ساری اسٹیج پہ پہنچتے ہیں نا، تو ہم ایک جنرل رزلٹ نکالتے ہیں کہ مجذوب ہے کیا. مجذوب ایک ایسا آدمی ہے جس کے سینسری پرسیپشنز جو ہیں وہ اس کے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں. اب واللہ عالم اس کو اب کیا دکھائی دے رہا ہے. یہ بات کبھی نہ ذہن میں لائیے گا کہ میں انٹلیکچوئل تھیوری پہ بات کر رہا ہوں. میں کسی ایسی چیز پہ نہیں بات کرتا، کوشش کرتا ہوں کسی ایسی چیز پہ بات نہ کروں جس کا ایکسپیرینشیل ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے. میں 10 سال مکمل ترین پاگل پن میں سے گزرا ہوں. ابھی اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ کوشش ہے کہ میری لائف سٹوری شروع ہو رہی ہے. اب زیادہ وعدوں پہ نہیں آپ کو رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پہلی بڑی شرمندگی ہے، لائف سٹوری پہ ہی آئیں گے اور اس میں سارے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تاکہ ایک زندگی لگ گئی ہے نا اس کام پہ تو استعمال ہو گئی، دوسروں کو عبرت کا آ جائے گا، کچھ لوگ شاید بچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہر شے میں سے گزرا ہوں، جذب میں گزرا ہوں، پاگل پنے میں سے گزرا ہوں، ڈپریشن میں سے گزرا ہوں، روحانیت میں گزرا ہوں، تصوف میں سے گزرا ہوں، تزکیے میں سے گزرا ہوں، تسبیح میں سے گزرا ہوں، ذکر میں سے گزرا ہوں، ہر شے میں سے گزرا ہوں. تو بات تنہائیوں میں سے بھی گزرا ہوں، خوفوں میں گزرا ہوں، ہر چیز میں گزرا ہوں. بات یہ ہے کہ ایک بات، اللہ بادشاہ ہے، اللہ بادشاہ ہے. میرے کاغذوں میں مجذوب پاگل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ بادشاہ ہے. تو میں اس لائن پہ آ کے اللہ سے ڈر جاتا ہوں. میں کہتا ہوں میں نہیں چاہتا اس سے آگے. آیا کوئی مراقبے سے آیا، کسی طرف سے آ گیا، ہو گیا مجذوب، اس کے سینسرز آؤٹ ہو گئے اور وہ رال ٹپک گئی منہ سے اور بیٹھ گیا ایک جگہ پہ. کوئی بات، اب اس نے آسمان پہ دیکھا، مجھے کیا پتا اس کو کیا دکھائی دے گیا. اس نے میری طرف دیکھا ہے، ہو سکتا ہے میرے پیچھے اس کو کچھ اور نظر آ جائے، مجھے تو نہیں پتا. بات یہ ہے کہ کیا یہ منزل ہے. اگر اس کو کچھ مل بھی گیا ہے، فرض کر لیں اگر اس کی کسی اور جہان میں آنکھیں کھل بھی گئی ہیں، یا اگر وہ کوئی دعا مانگتا ہے تو وہ پوری ہو بھی جاتی ہے، تو آپ اپنے بارے میں سوچئے، کیا آپ مجذوب ہونا چاہتے ہیں؟ مجھے وہ بندہ نکال کے دیں اس دنیا میں، مجھے وہ مسلمان کا بچہ نکال کے دیں جو کہتا ہے کہ میں مجذوب ہونا چاہتا ہوں. کوئی بندہ مجذوب نہیں ہونا چاہتا، یہ ایکسیڈنٹل ہیپننگ ہوتی ہے. آدمی مجذوبیت کے راستے پہ کبھی بھی نہیں نکلتا، اس کو جذب آیا کرتا ہے، جذب کی طرف نہیں آپ جاتے. بات یہ ہے کہ اب جب آ گیا جذب، تو کیا اب یہ اس زندگی کو کرنا کیا ہے کہ اگر کسی کے کہنے سے بارش برس جاتی ہے، یا کوئی کسی کو دعا کر کے اس کی لاٹری نکال دیتا ہے، یا کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو عورت آ رہی ہے اس کے پیٹ سے کون سا بچہ ہوگا اور وہ بچہ آگے جا کے کیا کرے گا، اس پتہ لگے گا اس نے کرنا کیا ہے. منہ سے تو رال ٹپک گئی ہے، کہاں لے کے جائے گا؟ کپڑے تو پہنے نہیں جا رہے، روٹی کے لیے تو ایسے کر کے مانگنا پڑ رہا ہے، بازار میں بیٹھنا پڑ گیا ہے، گھر بار نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہے، دا ہول آف جو دنیا کا جتنا بھی سارا سٹرکچر ہے اس سے تو باہر نکل گیا ہے. تو پھر میرا استاد آیا میرے سامنے، اللہ ان کو ان کے مقام اونچے کرے، پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ جذب جو ہے وہ جزوی کامیابی اور مستقل ناکامی ہے. اور میں تو آئی ول گو ون اسٹیپ فردر اینڈ ول سے کہ یہ سارے کا سارا مراقبہ، سارے کا ساری روحانیت کیا ہے کہ جزوی کامیابی اور مستقل ناکامی نہیں ہے، کہ تھوڑی دیر کے لیے کامیابی ہے اور اس کے بعد ساری زندگی کی ناکامی ہے. میں اس کو ثابت بھی کروں گا ابھی انشاءاللہ تعالی. بات یہ ہے کہ ہو گیا، ایک آدمی کو جذب آ گیا، اس کے ساتھ تو جو ہوئی ہے اللہ نے اس کو سیز کر دیا نا، اس کو فیل کر دیا. فیل کرنے سے مراد یہ ہے کہ فیل کیا لیکن دھتکارا نہیں، چلا تو اخلاص کے ساتھ ہی ہوگا نا. ہمارا تو گمان یہ ہے کہ چلا تو اللہ کی تلاش میں، الٹ گیا. علم نہیں ہوگا، کسی نے سمجھایا نہیں ہوگا، پڑھا لکھا زیادہ نہیں ہوگا، کسی غلط بندے کے ہتھے چڑھ گیا، اس نے پریکٹسز کرا دی، بیچارہ الٹ گیا. تو اس کے پاس یہی دستیاب علم تھا. اب مجھے اللہ نہ بچاتا تو میں تو 20 سال مراقبوں میں سر دے کے، اور میں اس وقت کسی دربار کے آگے بیٹھا ہوتا، تو مجھے کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا نا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ اپرچونٹی نہیں ملتی، ان کے مقدر میں نہیں ہوتی چیز. تو ہم مقدر پرست تو ہیں، ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدرات لکھے ہوئے ہیں، طے کیے ہوئے ہیں. تو اب آ گیا ایک مجذوب. میں کہتا ہوں کہ جب میں نے کہا کہ پاگل ہوتے ہیں، تو میں نے انسلٹ یہ نہیں کی کہ ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے، اس سے ملتا کچھ نہیں ہے. اگر جذب آیا ہوا ہے اور اگر اس کے پاس کچھ ہے تو اللہ نے اس کو نارمل لائف سے سیز کر دیا، فیل کر دیا. یعنی جو زندگی عام طور پر اس سیارے پہ چل رہی ہے، وہاں سے اس کو سیز کر کر اس کی عقل و ہوش کو بند کر دیا ہے، تاکہ اگر اس کو کوئی ایسے معاملات دکھائی دے رہے ہیں تو وہ ان کو بیان نہ کر سکے.
گیٹنگ مائی پوائنٹ. یہ بہت کم ہوتے ہیں ایسے مجذوب, اتنے ریئر ہیں کہ میں اس فلاسفی کو اپلائی نہیں کرتا, لیکن میں اس کے باوجود ایک گمان اچھا رکھ لیتا ہوں. میں کہتا ہوں اچھا کوئی نہ کوئی تو پھر بندہ ٹکر ہی جاتا ہے. چلا تو اخلاص کے ساتھ ہی تھا نا, تو فیل ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے حال کے اندر وہاں پر فریز کر دیا ہوا ہے. اب وہ اپنے حال میں ہے, حال میں تو ہے. تو پھر استاد نے یہ کہا کہ مجذوب کی اگاڑی سے بھی بچو اور اس کی پچھاڑی سے بھی بچو, دونوں طرف سے ڈیمیج آئے گا. تو کیا پتا, کیا ڈرنے کی بات نہیں ہے, لیکن ہمیں ایک ایسی جگہ پہ جانے کی ضرورت کیا ہے. میرا کویسچن یہ ہے کہ کیا میں مجذوب بننا چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں؟ اللہ کی پہچان کیا مجذوبیت سے آتی ہے؟ اگر اللہ کی پہچان مجذوبیت سے آتی ہے اور اگر یہ کنفرم راستہ ہے تو چھوڑتے ہیں سارا کچھ, اور میں بھی اور مجھے دیکھنے والے بھی چلتے ہیں پہاڑوں پہ اور مجذوب ہو جاتے ہیں اور کپڑے اتار دیتے ہیں اور پھرتے ہیں. کیا یہ ہم اللہ تعالیٰ کی منشا تھی ہمیں اس دنیا میں لانے کے لیے؟ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک سائیڈ افیکٹ ہے, یہ ایک لاس ہے, ایکسٹریمٹی کا ایک لاس ہے. تو جن لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے, کیونکہ کھسک تو گئے, اب کھسکے ہیں, اگر صحیح سمت میں بھی کھسک گئے ہیں تو دنیا میں تو ان کے کسی کام نہیں آئی نا. تو بہرحال اتنا تو ہمارا یقین ہے کہ سوئے ہوئے پہ اور مخبوط الحواس پر قلم نہیں رکھا جاتا, تو ان کا جس کا حساب اللہ نہیں لیتا ہم بھی نہیں لیتے. میں تو لینے والا ہوں ہی کوئی نہیں, میں کیوں بولوں گا. میرا تو کام صرف ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا ہے کہ ایسے رستے پر جانے سے بچیں جس میں کل آپ کسی گلی اور محلے کی سڑک پہ ٹریفک کے بیچوں بیچ اپنے کپڑوں سے بے نیاز بالوں کو بڑھایا آسمان کو تکتے ہوئے اللہ نہ کرے جا رہے ہوں, اور آپ کے بیوی بچے گھر میں رو رہے ہوں اور ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو. یہ کس قسم کی کامیابی ہے؟ اس دنیا میں بیلنس کے ساتھ گزرنا کامیابی ہے. اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل کو لے کے گزرنے میں کامیابی ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیچھے گزرنے میں, ہوش سے گزرنے میں کامیابی ہے. اس دنیا میں جو انسان پاگل ہوئے بغیر اپنی قبر تک پہنچ گیا اور اپنے حواس کو سلامت رکھا, وہ اس سے بڑا کامیاب انسان فوزن عظیمہ تو یہی ہو جانی ہے کہ اپنی غلطیوں میں گیا, اپنی کوتاہیوں میں گیا, اپنے گناہوں میں گیا, لغزشوں میں گیا, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوششوں میں گیا, لیکن جذب میں نہیں گیا, حواس قائم رکھ کے گیا. اور یہ بہت بڑا دباؤ ہے. لوگ اس دباؤ سے بچنے کے لیے تو ہر طرح کے اسکول آف تھاٹس میں پناہ لیتے ہیں. بچنا چاہیے, ہر حال میں بچنا چاہیے. اور اگر کوئی کسی کو مجذوب دیکھ کر انسپائر ہوتا ہے تو اسے کہیے کہ آپ اپنے لیے دعا کیجیے کہ اللہ آپ کو مجذوب کر دے. اصل میں انسان کی فطرت ہے کہ وہ نامعلوم سے ڈرتا ہے, ان نون سے ڈرتا ہے. جو بھی شخص ان نون میں کود جائے گا نا, یعنی مجذوب ہونے سے ڈرتا, وہ کود گیا, وہ ہو گیا, اس نے اپنے حواس چھوڑ دیے, کپڑے چھوڑ دیے, کھانا چھوڑ دیا, پینا چھوڑ دیا, دنیا چھوڑ دی, بیوی بچے چھوڑ دیے, دولت چھوڑ دی, ہر چیز ہی چھوڑ دی, اس نے سارا کچھ ہی چھوڑ دیا جی. تو وہ کود گیا, ان نون میں کود گیا. اب وہ جہاں پہ کودا ہے آپ کے لیے اور میرے لیے وہ ان نون ہو گیا. تو لوگ ان نون سے ڈرتے ہیں. آنکھیں بند کر کے چل کے دیکھیں ذرا, ان نون ہو جائے گا آپ کے لیے. تو لوگ مروب ہو کر اس کی اطاعت کرتے ہیں, اور یہیں پر بنیادی غلطی کرتے ہیں. مجذوب استاد نہیں ہوتے, میری بات یاد رکھیے گا. مجذوب سکھا نہیں سکتے. مجذوب کے دل میں آ گیا نا, اور اگر وہ صحیح مجذوب ہے تو وہ دکھا دے گا پھر. اور دکھانا جو اس نے ہے نا, وہ جو اللہ جانے جس مقام پہ رکھا ہوا ہے نا, اس نے وہ دکھا دینا ہے. یا آپ کو دن میں تارے دکھا دے گا, یا آپ کو آپ کی اوقات دکھا دے گا, یا کسی اور کو آپ کا اپنا آپ دکھا دے گا. کچھ بھی دکھا سکتا ہے. تو کیا ضرورت ہے پنگا لینے کی؟ تھوڑا سا بچ کے چلیے, دور سے سلام کر دیجیے. ان کے پیچھے پیچھے پھرنے کی کیا حاجت ہمیں پڑ گئی ہے؟ ان سے تھوڑا سا دور رہنا چاہیے. کھانا وانا کھلا دیں, کسی لالچ کی وجہ سے نہ کھلائیں. کپڑے پہنا دیں, نہلا دیں, جو آپ کا دل کرتا ہے محبت میں آپ کر دیں. لالچ نہ رکھیں, کبھی کوئی لالچ نہ رکھیں, کبھی کچھ نہ پوچھیں, کوئی چیز نہ. ایک انسان سمجھ کے کہ اللہ کے راستے میں چلا ہوگا, یا تو ویسے ہی کسی حادثے کی وجہ سے پاگل ہو گیا ہے, یا اللہ کے راستے میں چلا ہوگا, یا کوئی جینیٹک بیماری ہے, کسی کا تو بچہ ہے نا, کسی گھر سے تو نکلا ہے, نارمل لائف سے تو محروم ہو گیا نا. تو جو رحم اور کرم آپ کو لگتا ہے آپ کر دیں, اور اس کے بعد سلام کر دیں, اور ان کو اپنی زندگی میں چلنے دیں. یہ باقی یہ دھوکہ ہے کہ یہ ملامتیہ ہوتے ہیں. ملامتیہ نہیں ہوتے. ملامتیہ فرقہ ختم ہو گیا ہے, اس کا ایک علیحدہ ہی ایک ہائپ تھی, اور وہ اس دور میں نہیں ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں. دعائیں نہیں لینی ہوتی. مجذوب سے دعائیں نہیں لیا. مجھے فون آ جاتے ہیں کہ جی وہ مجذوب نے منہ سے نکال کے کچھ کھلا دیا ہے, ہمارے سر پہ ہاتھ پھیر دیا ہے, میں مکہ مار دیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھے کیا پتا بھائی. میں پاگلوں کی لینگویج کو انٹرپریٹیشنز کرنی شروع کر دوں. اللہ جانے کون بندہ ہے بھائی, کس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ کا صحیح بندہ بھی ہو سکتا ہے, پاگل بھی ہو سکتا ہے. مجھے کیا پتا. بچ کے رہو. جب پتہ ہی نہیں, ایویڈنس ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس چیز کا شکار ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے کسی بہت ہائٹ پہ بیٹھے ہو. میں تو پاسبلٹیز کو نہیں رد کرتا, کیونکہ میں اس دنیا میں آگے کہہ دوں کہ میں نے مجذوب کو دیکھ لیا کہ یہ تھا, تو آگے جا کے اللہ کے نکل آیا کو, تو میں کس کھاتے میں مارا جاؤں. اور میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا دوں کہ میں جب بھی کہیں پہ کسی مجذوب کو دیکھوں گا
تو اگر مجھے نظر آئے گا کہ کھانا کھانے والے میں کھانا کھلا دوں گا، کچھ مدد امداد کر سکا کر دوں گا، نہیں چاہیے ہوگی تو نہیں کروں گا، میں مجذوب کو چھیڑوں گا نہیں بیٹھے کو جا کے، بات سمجھ رہے ہیں میری؟ اور مجذوبوں میں بھی کئی سافٹ بھی ہوتے ہیں، کئی ذرا بہت ذرا اور طرح کے بھی ہوتے ہیں، کچھ مجذوب ہوتے ہیں جو آپ کے گھروں پہ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، دے دیں کھانا، اور کچھ مجذوب پیسے مانگتے ہیں رستے میں، ان کو بھی دے دیں جو آپ کو آپ کے تھوڑا بہت ہے، میں نے کب کہا کہ ساری دولت دے دیں نکال کے۔ کچھ مجذوب ہوتے ہیں جو ویسے ہی پھر رہے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں لیٹے ہوئے مجذوب ہوتے ہیں، کچھ ویرانوں میں پھرنے والے ہوتے ہیں، کچھ درباروں پہ بیٹھنے والے ہوتے ہیں۔ بھائی کئی طرح کے مجذوبوں میں بولنے لگا، مجذوبوں میں سے نکلا نہیں جا رہا مجھ سے۔ تو بات یہ ہے کہ کبھی بھی آ بیل مجھے مار والا کام نہ کریں۔ فراڈ ہوا آپ کو لوٹ لے گا، ٹھیک ہوا آپ کو تباہ کر کے رکھ دے گا، کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کا۔ کچھ مجذوب ایسے ہوتے ہیں جو سال ہا سال تک، ڈکیڈز تک جذب میں رہنے کے بعد، سکرات میں رہنے کے بعد ہوش میں آ جایا کرتے ہیں۔ ان کی پھر بڑی پذیرائی ہوتی ہے، وہ بولتے بھی بڑا ہے، باتیں بھی بڑی کرتے ہیں، اور وہ بڑی نارمل لائف گزارتے ہیں۔ اور اصل میں یہ جوئے کے رول پہ چلتا ہے، گیمبل ہے، اور میں اس چیز کو بہت اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے ایک۔ دیکھیں جوئے کا رول یہ ہے کہ 1 لاکھ انسان ہاریں گے نا تو شاید ایک جا کے کامیاب ہوگا، اتنی ایکسیپشن کے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن ایک تو اس نے کامیاب کر کے شیطان نے دکھانا ہے تاکہ باقی لاکھ انسان اس کو دیکھ کر دوبارہ کھیلیں۔ تو یہ تو ہوتا ہے۔ اب وہ اس ایک کامیاب شخص کو مثال بنا کر نا کئی لاکھ لوگوں کو خراب کرتا ہے۔ کیا خبر یہ جیت گیا تو میں بھی جیت جاؤں، گیمبل کا رول چل رہا ہوتا ہے، لالچ پہ ہوتا ہے۔ یہ لالچ انسان کو جواری بننے پہ آمادہ کر دیتا ہے۔ اصل بات یہ کون نہیں جانتا کہ جوا شیطانی کام ہے۔ اسی طرح سے یہی معاملہ ارتکاز کا بھی ہوتا ہے۔ لاکھوں میں سے کوئی ایکسیپشنل ہوتا ہے جو بچ بھی نکلتا ہے، اور کئی ایکسیپشنز ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو جن کو جذب آئے نا۔ سخت مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، نروس سسٹم سٹرونگ والے بھی لوگ، کئی ہوتے ہیں شروع کرتے ہی 2 مہینے میں ہی ٹھک گئے، اور کئی ہوتے ہیں 20 20 سال لگے رہے، ساری زندگی لگے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ کئی تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساری زندگی لمبے لمبے مراقبے کرتے رہتے ہیں، ان کو کشف ہی کوئی نہیں آتا، فیلنگ ہی کوئی نہیں آتی، وہ کہتے ہیں وہ ہوا ہی کچھ نہیں، کیا ہمیں تو ملا ہی نہیں، نصیب میں ہی کچھ نہیں ہے۔ تو کئی طرح کی نا انسانوں کی کیٹیگریز ہیں، کیٹیگریز کو پہچاننے کی اہلیت پیدا کریں اپنے اندر۔ تو ان میں سے کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مجذوب ہو جاتے ہیں، اور 10 20 سال کے بعد نا ان کا جو جذب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جذب سے ہوش کی دنیا میں مجذوب پلٹ آیا کرتا ہے، اور خواہش کا پہیہ پھر سے اس میں گھومنے لگ جاتا ہے۔ اب ایسا شخص جو ہوتا ہے نا، یہ ذہانت کی انتہا پہ ہوتا ہے۔ ہندوؤں میں تو اس کو سہسرار کا مقام میں نے آپ کو بتایا، لطائف والا اور وہ چکرا والا جب ڈسکس کر رہا تھا، کیونکہ جو کچھ جذب میں اس پر بیت گیا ہوتا ہے نا، اس کے آگے ساری دنیا کی مصیبتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے، وہ چھوٹی ہوتی ہیں بہت۔ عقل اس کی انتہائی تیز ہو جاتی ہے، اور اصل میں اگر آپ سے اپنی پرسنلی بات کروں تو یہ ایسا جواری ہوتا ہے جو جوا جیت گیا ہے۔ عالم ہوش میں لوٹنے کے بعد ایسے بندے کی پھر دلیل کا کوئی توڑ نہیں ہوتا۔ ایسے بندے کو یہ لوگ اس کو دلیل سے آپ لاجواب نہیں کر سکتے، ہر دلیل کا کوئی نہ کوئی جواب لے کے آئے گا، کیونکہ مائنڈ ایک ایسی سٹیٹ کو اچیو کر گیا ہوتا ہے جس میں وہ 20 سال آئیڈل رہا ہوتا ہے، اور اس نے ہر طرح کی چیز کو ایکسپیرینس کر لیا ہوتا ہے۔ انسانوں کی نفسیات انسانوں کی سمجھنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، 4 5 سال 6 سال میں کرنے والے لوگ اس کو کر جاتے ہیں۔ یہ جو مجذوب کبھی کبھی جذب سے عالم ہوش کو پلٹتے ہیں، اصل میں بڑی ڈیٹیل میں بات کرنی پڑتی ہے، لوگوں کا کنسیپٹ آپ بالکل اگر سیدھا نہ کریں۔ اور اس لیے تو میں اتنا اب لکھنے لگ گیا کہ اگر کوئی چیز چوک جاؤں، بھول جاؤں، کنسیپٹ خراب ہو جائے گا۔ ابھی یہ آپ کو بتانے لگا ہوں پیچھے جو مجذوبوں کے اوپر بات کر کے آیا، اگر یہ رہ جائے تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آنی کہ مجذوب جو ہے وہ جذب سے ہوش کے عالم میں کیسے واپس پلٹ آتا ہے کبھی کبھی، تو وہ اس کو ایک سیفٹی لائن بنا لیں گے کہ شاید ہم واپس آ جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو کبھی کبھی کوئی مجذوب آپ کو ریئرسٹ آف دا ریئر، اگر میں یہ کہوں کہ 50 50 100 100 سال کے بعد کبھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، اور وہ جو عالم ہوش کو پلٹ آتے ہیں نا کبھی، اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ دل تو میرا کرتا ہے کہ پہیلی کی صورت میں آپ کے لیے چھوڑوں اور آپ سے یہ کہوں کہ کمنٹس میں بتائیں، لیکن ہو سکتا ہے بتائی نہ جائے۔ تو سادہ سی بات یہ ہے کہ جب جذب آ جاتا ہے، مجذوبیت آ جاتی ہے نا، تو اس کے بعد انسان کے لیے کوئی پاسبلٹی نہیں رہتی کہ وہ جس ارتکاز والے سسٹم، کوئی بھی سسٹم ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ویژولائزیشن کر رہا ہوگا، کوئی چیز کر رہا ہوگا، اس کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ اس کو پریکٹس کر سکے، کیونکہ نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، سائیکولوجیکل بریک ڈاؤن ہو گیا، اور سائیکوسس تو بگڑ گیا نا، سارا ہی سائیکوسس آ گیا۔ اب کیا کرے گا؟ تو پریکٹس تو کر نہیں سکتا، تو مائنڈ ریکوری موڈ میں جاتا ہے، ہیل کرتا ہے۔ کوئی ٹائم ہوتا ہے، کئیوں کا ہوتا ہے، کئیوں کا نہیں ہوتا، لیکن عام طور پر ایک رف سی بات کر لیتے ہیں فار دی سیک آف این آئیڈیا کہ 15 20 سال کے بعد جب پریکٹس رکی رہے تو وڈرالز کاٹ کے
دیوانگی کے عالم میں پھر کے آہستہ آہستہ مائنڈ اپنی اصلیت کو واپس پلٹا کرتا ہے اور نارملائز ہونے کی کوشش کیا کرتا ہے، اور کچھ نہ کچھ حواس جو ہیں وہ بحال ہو جاتے ہیں، واپس آ جایا کرتے ہیں، لیکن مکمل ریکوری میرے خیال میں ہرگز بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ جس پر مہربان ہو جائے، اللہ کو پتہ ہے کس میں اخلاص ہے کس میں اخلاص نہیں ہے، اسے ایکسیپشن بخش دے تو یہ اس کی بات ہے۔ اللہ ہے، اللہ کی ہم بات نہیں کر سکتے۔ اور ایسے لوگ پھر مراقبے کے ایجنٹ کے طور پہ ساری زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایسا جب ایک سامنے آتا ہے نا تو لاکھوں کو لے کے ڈوبتا ہے، پھر وہ اس کے جیسا بننے کے لیے لوگ پھر جوک در جوک جو ہے نا وہ میڈیٹیشنز کی، مراقبوں کی اندھیری وادیوں میں اترتے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا کھیل ہے، واللہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اتنا بڑا کھیل ہے کہ بسا اوقات اسے کھیلنے والے بڑے بڑے کھلاڑی بھی جو ہوتے ہیں نا، ان کو بھی اس کھیل کی چالوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ وہ علامہ صاحب کا ایک شعر ہے، اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرہ ناچیز، فرضی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لوگ بڑے بڑے نالج کے ساتھ، بڑے بڑے ایکسپیرینسز کے ساتھ، بڑے بڑے مراقبات کے سسٹمز کے ساتھ اور پریکٹسز کے ساتھ اور میتھڈ اور فارمولوں کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، اور زندگیاں ان کی لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور چہرے نورانی ہو گئے ہوتے ہیں، داڑیاں لمبی سفید براق، اور آنکھوں میں چمک ہوتی ہے، اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ شیطان کا اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، اس کا ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، ایک مورا بنے ہوئے ہیں۔ شیطان کوئی نارمل چیز ہے؟ کوئی انسان ہے؟ یہاں پہ تو انسان کا دھوکہ نہیں سمجھا جا سکتا، شیطان کا دھوکہ سمجھنا ہے۔ جو ارتکاز کرے گا جلد یا بدیر اس پر جذب آئے گا۔ ابھی کچھ لوگوں نے پتہ کیا کمنٹ کرنے ہیں میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، وہ یہ کہیں گے ہم اتنی دیر سے پاس انفاس کر رہے ہیں، کوئی کہے گا ہم اتنی دیر سے یہ تصور کر رہے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوا۔ بھائی اگر سگریٹ پینے والے سارے بندے ہارٹ اٹیک سے یا کینسر سے نہیں مر رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سگریٹ سیکیور ہے اور سیف ہے۔ نو، یہ تنوع ہے، یہ ڈائیورسٹی ہے، ورنہ ایک اصول کام ہو جائے گا اور سارے ڈر جائیں گے۔ رول یہی ہے کہ کچھ لوگ بچ جاتے ہیں، زیادہ تر لوگ مارے جاتے ہیں، اور سیریسلی اگر کوئی کرے گا، یہ جتنے لوگ آگے کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہوتا، میں کر رہا ہوں، میں کر رہی ہوں، 10 سال ہو گئے، بالکل میں پرسکون، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، بالکل اپنے بچوں کی طرح جانتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کر نہیں رہے ہوتے، سیریس نہیں کر رہے، آن اینڈ آف فار شارٹر پیریڈ آف ٹائمس، اور سینسٹیوٹی کے ساتھ نہیں کر، جھونک نہیں رہے ہوتے اپنے آپ کو پوری طرح سے۔ جو غریب کا بچہ اپنے آپ کو پورے اخلاص کے ساتھ اس سسٹم میں جھونکے گا نا، وہ دوسری طرف سے جل کے باہر فنا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی پرپس ہی نہیں ہے۔ اس میں مجھے آپ نے کیا جھوٹا کرنا ہے؟ میں نے بولا ہی سچ ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں اگر میں کہہ دوں کہ آسمان نیلا ہے تو آپ میرا کیا رد لے کے آئیں گے؟ میں نے بولا ہی سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان مردود سے بچا کے رکھے۔